مفتی صاحب استخارے کی نوافل اور دعا پڑھنے کے بعد بولنا چاہیے؟ نہیں. ایک شخص نے ہم بتایا کہ دعا پڑھیں پھر بولے نہیں، بولا تو استخارہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. یہ استخارے کا بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں. ہمارے ہاں لوگوں نے ایک استخارہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ استخارے کی دعا پڑھو اور اس کے بعد چپ ہو جاؤ، رات کو خواب دیکھو، صبح ویسے ہوگا. یہ تفصیل نہیں ہے. جو تفصیل ہے وہ میں بتاتا ہوں. صحیح حدیث میں موجود ہے، سیاہ ستہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضور پاک نے ہمیں نماز اور اتحیات سکھائی ویسے ہمیں استخارہ سکھایا. فرمایا استخارہ کیا ہے؟ استخارے کی ایک دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. یہ پوری ایک لمبی دعا ہے. اس دعا کو آپ پڑھ لیں، دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، کوئی وقت آپ کے لیے متعین نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا محرم میں شادی کو نتھی نہ کرو، یہ رات کے ساتھ نتھی نہیں ہے. اس کو آپ دن میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 7 دن کے اندر اندر آپ کے دل میں ایک خیال بیٹھ جائے گا. جب 2 باتوں کے لیے آپ نے پڑھا ہے نا، یہ کروں یا یہ کروں، تو ایک خیال آپ کے دل میں مضبوط ہو جائے گا. وہ استخارے کا جواب ہے، آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب نظر آئے. آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک. استخارہ اور خواب لازم اور ملزوم نہیں ہے. سورج چڑھے گا تو دھوپ آئے گی، ایسے نہیں ہے استخارہ پڑھیں گے تو خواب نظر آئے گا. بعض اوقات استخارے میں خواب نظر نہیں بھی آتا، دل کا رجحان ہو جاتے. میں مثال دے رہا ہوں، میں نے یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ کروں یا یہ کاروبار کروں. مثلا ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مرغیوں کا کاروبار کروں یا سبزیوں کا کروں، تو اس نے استخارہ پڑھ لیا. اب اس کے دل میں آیا کہ جی بھائی آپ نے سبزی بیچنی ہے، آپ نے مرغی والا کام نہیں کرنا، تو بس اسی بات کو اللہ کا جواب سمجھ لو. اس کے لیے خواب میں ساوا میں ساگ دا پھل کو نظر آوے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب بھی اس کو ویسے نظر آئے. اور خواب سمجھنا ہر بندے کا کام بھی نہیں ہے. اچھا پتہ ہے خواب نظر آ جائے، میں مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کوئی اچھا سا استخارہ کرے اور ابا جی خواب میں فوت ہو جائیں خواب کے اندر، تو یہ کیا کہے گا؟ اے کم نہیں کرنا پیو، میں نے تو فوت تھی گیا خواب. حالانکہ والد کے خواب میں فوت ہونے کا مطلب ہے والد کو زندگی زیادہ ملے گی. خواب میں کسی کے دانت ٹوٹ جائیں خواب میں، علماء نے تعبیر لکھی ہے یہ اپنے خاندان میں سب سے بڑی عمر پائے گا. تو وہ کہے گا یہ تھا خواب ہی، میرے دانت بن گیا، تو یہ تو الٹ ہو جائے گا. تو خواب سمجھنا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے، خواب سمجھنا بھی اہل علم کا کام ہے. تو آپ خواب کے ساتھ متعلق نہ کریں. دعا پڑھ لیں دن میں، اس دعا کے بعد بولیں یا نہ بولیں کوئی پرابلم نہیں. کوئی بولنے سے استخارہ ٹوٹ جاتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت مولانا لال حسین اختر اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. ختم نبوت کے مناظر تھے. امیر عظیمت مولانا نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ نے ان سے پڑھا ہے، یہ ان کے استاذ ہیں. ایک بات لکھتے ہیں اپنے لیے کہ میری ایک مسلمان سے گفتگو ہوتی تھی عقیدہ ختم نبوت کے دلائل پہ. وہ پوچھتا میں بتاتا، وہ سوال کرتا میں سمجھاتا. ایک دن اس مسلمان نے میرے سامنے آ کر ایک بات کی کہ حضرت جو آپ سے پوچھتا ہوں ادھر قادیانی استاذ کو بتاتا ہوں، اور جو اس سے پوچھتا ہوں ادھر آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس کا سوال توڑتے ہیں، وہ آپ کی دلیل توڑتا ہے. تو میرے استاذ نے آج ایک بات کی ہے اور انصاف کی ہے. تو یہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ بندہ کالج کا ہے، سادہ ہے، نیو جنریشن ہے، یہ قادیانیت کے داؤ پہ جانتا نہیں ہے، اسے کیسے پتا کہ اس نے انصاف کی بات کی ہے؟ قادیانی جو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، رسول اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، شریعت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ کیسے کرے گا؟ کوئی بات ہے. انہیں کہا تو بتائے گا کہ وہ کون سی انصاف کی بات کی؟ اس نے کہا میں نے دسنی کوئی نہیں. یہ مزید پریشان ہوئے کہ کہیں وہ اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال کے خنجر نہ چلا دے. انہیں کہا بھائی پھر بھی، اور نے کہا حضرت بتاؤں دساں پھر آجی دس تو. وہاں کہ وہ بات یہ ہے مجھے میرے استاد نے کہا ہے چھوڑ اپنے استاد لال حسین کی بات اور چھوڑ اپنے استاد گل حسن یا پتہ نہیں اس طرح نام تھا اس کی بات. تو آج رات استخارہ کر لے، رات کو سو اور استخارہ کر کہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو اللہ مجھے اس کی نبوت سے فیض عطا فرما دے، اور اگر غلط ہیں تو اللہ چھوڑ دے. استخارہ کرے گا، استخارے میں تو سچ جواب ہے. اس نے کہا جی بالکل، استخارہ تو واقعی حدیث پاک میں ہے ملا ندم من استخار، کہ وہ بندہ کبھی ندامت اختیار نہیں کر سکتا جو استخارے سے کام کرے. یعلمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کما یعلمنا التشہد. ابن مسعود فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمیں جیسے التحیات للہ والصلوات سکھاتے تھے ایسے ہمیں استخارے کی تعلیم فرماتے تھے. تو انہوں نے کہا جی حضرت میرے استاد نے بات ٹھیک کی، آج میں استخارہ کر رہا ہوں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اس نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا آج سب سے بڑا وار قادیانی نے تیرے اوپر کیا ہے. انہوں نے کہا سب سے بڑا وار؟ انہوں نے انصاف دی گل کیتی ہے. جی نہیں، اپنے ظاہر بجھے تیروں میں
سب سے بڑا تیر تجھ پر مارا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تیرے اندر شک پیدا کر دیا. جب اللہ کے رسول نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آج اس نے تیرے اوپر وار کیا ہے اور تجھے اس حدیث پاک سے ایمان متزلزل کر دیا، تو شک پہ آ. اس نے کہا حضرت جو بات دیکھے نہیں تو اس پہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے؟ ان نے فوراً کہا. انہوں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ میں مثال دے رہا ہوں. اس نے کہا میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا آج استخارہ کرنا کہ آپ اللہ بخش کے بیٹے ہو یا اللہ بخش کے پڑوسی کے بیٹے ہو. اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری امی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں بیٹا، استخارہ کرنا. حضور علیہ السلام نے استخارہ فرمایا، جو استخارہ کرے گا کبھی ندامت اختیار نہیں کرے گا. ابھی سنا رہے تھے مجھے حدیث، حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہمیں اتحیات کی طرح اللہ کے رسول استخارہ سناتے تھے، پڑھاتے تھے. آج رات استخارہ کرنا میں اللہ باغ دا پتر ہاں یا کسی اور دا. استخارہ کرنا صبح اپنے باپ کا گلا پکڑنا یا گلے لگ جانا، دو میں سے ایک بات ہوگی، یا گلے پڑ جائے گا یا گلے لگ جانا، فیصلہ کر لینا. انہوں نے کہا حضرت مجھے اپنے باپ اور ماں پہ یقین ہے، میں کوئی استخارہ نہیں کرتا، وہ سچے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا اسی طرح اس ظالم کو جواب دے، جاؤ لانتی تو مجھ سے عقیدہ نبوت اور ختم نبوت میں استخارہ کراتا ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے. کیوں؟ لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. احدکم حتی اکون احب الی، یہاں تک کہ مجھ سے سب سے بڑھ کے پیار کرے، من والدہ، اپنے ابو سے اور امی سے بڑھ کے، وہ ولدہ، اولاد سے بڑھ کے، وہ ناس اجمعین، کائنات کے لوگوں سے بڑھ کے. حضرت انس کی روایت صحیح بخاری موجود. انہوں نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گیا. ڈیرہ اسماعیل خان سے زہیر احمد صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب شادی ہو جانے کا وظیفہ تو بتا دیں. بھائی زہیر، شادی کرنے کے متعلق آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا. نکاح کو عام کرنا چاہیے، تو نکاح کے بارے میں سب سے پہلے اپنے والدین سے بات کریں. والدین کو اس بارے میں اشارے سے، کنایے سے، طریقے سے بتائیں کہ مجھے شادی چاہیے. اور والدین کو بھی اس پہ برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ پیاس لگے گی تو پانی اس کا حل ہے، بھوک لگے گی تو کھانا اس کا حل ہے، سیکچول پاور کی ڈیزالونگ کی وش ہوگی تو شادی اس کا حل ہے. اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی جلد از جلد انشاءاللہ تعالی شادی ہو جائے گی. ہم اس کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ پسند کی شادی بھی کرنی ہو نا تو 2 نمبری طریقہ اختیار نہ کرو کہ آپ افیئر چلا لو. اللہ پاک کے سامنے بیٹھیں، مصلی پہ بیٹھیں اور مانگیں. میں آپ کے سامنے 3 چیزیں عرض کیے دیتا ہوں، آپ ان 3 چیزوں کی خوب پابندی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی شادی ہو جائے گی. سب سے پہلے سورت نمبر 28 آیت نمبر 24 سورۃ القصص، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو اپنی شادی سے پہلے ایک کلام پڑھا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. علماء فرماتے ہیں اس کو پڑھ لینے سے رب کریم آپ کے اوپر شادی کی راہیں کھول دیں گے. وہ ترتیب کیا ہے؟ کہتے ہیں 7 مرتبہ اس کو صبح اور شام کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. وہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے، اے اللہ مجھ محتاج، یعنی آپ اللہ کا محتاج، اے اللہ میں نبی تیرا محتاج، تو میری طرف اپنا رزق نازل فرما. رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں بیوی بھی ہے، رزق میں مال بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، اللہ اکبر، با حیا بیوی ملی. اور حضرت یوحانس بنت حضرت شعیب علیہم السلام رب کریم نے ان کے عقد میں عطا فرمائی. تو ایک تو یہ پڑھیے آپ. اس کے ساتھ دوسری ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق، اذا وقعت الواقعہ مکمل سورت، اور والسماء والطارق مکمل سورت، مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ. اور عشاء کے بعد جس وقت آپ سونے لگیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ آیت آپ پڑھیں گے پوری عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ. ان وظائف کی آپ پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی ان قریب جتنی آپ کی تڑپ ہوگی اتنا جلدی انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کی شادی کا فیصلہ فرما دیں گے. تو آپ اس کو آج سے ہی شروع فرما لیں. یا بھائی زہیر کے پوچھو اس سوال کے مطابق جتنے دوست سن رہے ہیں اس وقت براہ راست مجھے، میں ان سب سے کہتا ہوں آپ یہ کرنا شروع کر دیں.
رزق کی بھی اور اسی طرح شادی کی بھی اور حیادار بیوی کی بھی امید ہوگی. 2 نمبری طریقے اختیار نہ کریں, اچھا طریقہ اختیار کریں. انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ پر اپنے کرم اور فضل کے سمندر بہا دے گا.